محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الذي ذكره شرف للذاكرين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين ورزقه أموم للطائعين والعاصين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير خير الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لئن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات۔ پروردگار آپ کا اور ہمارا یہاں مجلس میں جمع ہونا اپنی برگاہ میں عبادت کے طور پر قبول اور منظور فرمائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عبادت میں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا نے صف عزا بچھائی ہوئی ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ ملتمس ہے اے میرا خالق تیری ذات احدیت سے حاضرین مجلس میں جو بھی کوئی حوائج شرعیہ لے کر کے آیا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی حاجات شرعیہ پوریاں فرما۔
محمد و آل محمد کے طفیل بار الہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے ان پاک ہستیوں کے پاک ذکر کا واسطہ بے اولاد مومنین کی گودوں کو آباد فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بچے امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں، امتحان دینے میں مصروف ہیں، میرا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر فرما۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک دفعہ مل کر درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب تک گزشتہ مجالس میں اخلاقی حوالے سے، کردار اور سیرت کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی۔ آج دل چاہتا ہے کہ کچھ عقائد کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے، چونکہ یہ دین مجموعہ ہے عقائد، احکام اور اخلاق کا۔ سب سے اہم عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل کوئی فائدہ دے گا، اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو عمل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے پر اللہ نہیں مانے گا کہ تو میری عبادت کر رہا ہے، چونکہ اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے خاص راستہ معین کیا ہے، اسی کی عبادت قبول کرے گا جو اس راستے سے آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا دنیا سے جانے سے پہلے ان کو بتاتا جا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اے میرے ماننے والو، مجھ پہ کلمہ پڑھنے والو، میری نبوت کی گواہی دینے والو، میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں تم مجھ تک حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نہ محشر کی گرمی تجھے کچھ کہے گی، نہ قبر کے اندھیرے کی تجھے پرواہ ہوگی۔ جہاں دنیا العطش العطش کہہ کر پیاس سے مر رہی ہوگی، وہاں تجھے ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائے گا۔ اگر تم نے ایک ہاتھ میں قرآن لے لیا، دوسری ہاتھ میں میری اطرت اہل بیت کو لے لیا۔ دنیا پریشان ہوگی مگر تم بغیر کسی پریشانی کے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے، بغیر کسی ٹینشن اور پریشانی کے۔ لیکن کب؟ جب ان دو چیزوں کو تم نے تھام لیا، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسری ہاتھ میں میری اطرت اہل بیت۔ کیوں یا رسول اللہ؟ دونوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے؟ فرمائیں گے مجھے نہ بتاؤ کیا چیز کافی ہے، تجھے اللہ نے حکم دیا ہے جو کچھ رسول اللہ دے دیں اسے لے لو۔ بے شک بے شک بے شک، تجھے جرت کس نے دی ہے؟ حسبنا کتاب اللہ۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس کا ایک رکن یہ ہے کہ جو اللہ سے آئے اسے بھی لینا ہے، جو محمد مصطفیٰ بتائے اسے بھی لینا ہے۔ اللہ نے قرآن کو کچھ نازل ہی ایسا کیا ہے، تیرے میرے بس میں نہیں ہے ہم قرآن کو سمجھ لیں۔
قرآن تو اس گونگے کی طرح اشارے کرتا ہے جس کی بات اگر جانتے ہیں تو صرف گھر والے جانتے ہیں۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے صبح کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں؟ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے ظہر کی 4 رکعت نماز ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا۔ تو پھر قرآن نے صرف جب اتنا کہا کہ تم پر نماز واجب ہے تو کسی مترجم قرآن کی ضرورت ہے جو بتائے صبح کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں۔ ہر دور میں ایک مفسر قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن آیا ہی اسی انداز میں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھ سکے۔ اس گھرانے والے سمجھتے ہیں جس گھر میں قرآن اترا ہے، جو وارث قرآن ہے۔ کچھ نے کہا کتاب کافی ہے، ہم نے کہا نہیں، کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جائیں کسی رہبر کی تعیین کیے بغیر، اس لیے کہ ایک سمجھدار ریوڑ چرانے والا چرواہا بھی اپنی بھیڑ بکریوں کو تب تک تنہا نہیں چھوڑتا جب تک اپنی جگہ پہ کسی کے ذمے نہیں لگاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عقل کل؟ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں اور امت کو تنہا چھوڑ کر جائیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف ہے۔ کیوں سیرت کے خلاف ہے؟ اللہ کے رسول تو 2-4 دن کے لیے کہیں جنگ کرنے کے لیے بھی تب تک نہیں جاتے تھے جب تک ان 2-4 دنوں کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ پہلے خلیفہ بناتے، پھر جنگ کے لیے مدینہ سے نکلتے۔ جب ہمیشہ کے لیے پردہ غیبت میں جا رہے تھے، کیسے اس امت کو تنہا چھوڑا؟ کسی کا یہ ذہن اور عقل مانتا ہے تو اس کی مرضی، مگر آل محمد کے ماننے والوں کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی ٹینشن بھی یہاں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ رسول اللہ نے کسی کی تعیین نہیں کی تھی تو ایک بہت بڑی ٹینشن بن سکتی ہے جس کا کوئی حل اور علاج نہیں ہے۔ کون سی ٹینشن ہے؟ اس لیے کہ جنہیں مسلمانوں نے خلیفہ مانا ہے انہوں نے تو اپنے بعد کسی نہ کسی کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ اول نے اپنے بعد معین کیا ہے یا نہیں؟ دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی ہے کہ یہ 6 بندے چنیں گے، ایسے امت کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ تیسرے خلیفہ کو موقع ہی نہیں ملا۔ چوتھے خلیفہ جسے مسلمان چوتھا خلیفہ مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے بعد حسن مجتبیٰ کو معین کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے غیر مسلم، پوچھ سکتا ہے تم کہتے ہو نبی نے کوئی خلیفہ معین نہیں کیا، تمہارے خلفاء نے اپنے بعد معین کیا ہے، بتاؤ کیا یہ خلیفے رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار تھے، امت کے زیادہ مخلص تھے، یا ان خلیفوں نے غلط کام کیا ہے؟ ان خلیفوں نے غلط کام کیا ہے، معین نہیں کرنا تھا اور کر دیا، یا یہ نبی سے عیاذ باللہ زیادہ سمجھدار تھے؟
ان میں سے کوئی بات ماننے والی ہے؟ جب دونوں جواب غلط ہیں تو صحیح جواب یہ ہے کہ اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی اپنے بعد کسی کو معین کیا تھا، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی کو معین کیا تھا، اسے تلاش کرنے کی۔ چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام، اپنے ایک شاگرد ہشام بن حکم کو بلاتے ہیں، تربیت ہو تو ایسی۔ فرماتے ہیں ہشام بتانا تو نے عمرو بن عبید کا کیا حشر کیا تھا؟ ہشام چھٹے امام کا شاگرد ہے، عمرو بن عبید بصرہ کا بہت بڑا فقیہ ہے جو امامت کا قائل نہیں تھا۔ ہشام اور اس کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، وہ اتنا پیارا مناظرہ تھا کہ امام ہشام کی زبانی سننا پسند کر رہے ہیں۔ گویا امام سامع ہے اور ہشام ذاکر ہے۔ ہشام کہتا ہے مولا میری زبان کو کیسے جرأت ہو آپ کے سامنے؟ علم کے ایک سمندر کے سامنے قطرے کی جرأت کیا ہے؟ فرمایا ہشام آپ کا ادب اپنی جگہ، لیکن جس کا آرڈر ہم کر دیں اسے کرنا چاہیے۔ ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن جب امام کا آرڈر آ جائے الامر فوق الادب، پھر امر اوپر چلا جاتا ہے، ادب نیچے رہ جاتا ہے۔ سناؤ کیسے ہوا؟ کہا میں نے سن رکھا تھا کہ عمرو بن عبید کوئی بہت بڑا فقیہ ہے، عقائد پہ درس دیتا ہے، بصرے کا معروف، امامت کی نفی کرتا ہے۔ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف تھی، کہ یہ اتنا بڑا فقیہ بنا پھرتا ہے، کسی دن اس کی خبر لوں۔ چلا ہے مدینے سے بصرہ یا کوفہ سے چلا ہے، جہاں سے بھی چلا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا اس بندے نے فاصلہ طے کیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نوکر علی۔ کس لیے جا رہا ہے؟ امامت کا درس دینے، قربتاً اللہ، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی دعوت ہے۔ کہتا ہے میں گیا تو کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا، عمرو بن عبید کے کندھوں پر ایک بڑی خوبصورت عبا تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ منبر پہ وہ جلوہ افروز تھا، درس دے رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے لوگوں سے راستہ لیا، لوگوں نے مجھے کچھ حد تک تو راستہ دیا، پھر جہاں جگہ ملی میں بیٹھ گیا، مگر بیٹھنے کا انداز کچھ عجیب تھا۔ میں 4 زانو نہیں بیٹھا، میں گھٹنے کے بل بیٹھا۔ وہیں سے میں نے آواز دی، اے فقیہ صاحب میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیجئے۔ کہا آپ کی آنکھ ہے؟ کہتا ہے میں نے آپ سے کہا ہے سوال کیجئے۔ کہا یہی میرا سوال ہے۔ کہتا ہے اگرچہ بے وقوفوں والا سوال ہے لیکن کر۔ کہا اور کیا کروں؟ یہی تو سوال ہے، تیری آنکھ ہے؟ کہتا ہے ہاں میری آنکھ ہے۔ کہتا ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اس سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، دور ہے قریب ہے، رنگ کیا ہے۔ اچھا تیرے کان بھی ہیں؟
کان بھی ہے. کیا کرتے ہو؟ آوازیں سنتا ہوں، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، قریب ہے، بعید ہے، کس شخص کی ہے. اچھا تیرا کان بھی ہے، اچھا ناک بھی ہے تیرا، ہاں ہے. کیا کرتے ہو؟ یہ اتنا لطیف مناظرہ تھا کہ چھٹے امام کو خواہش ہوئی کہ میں ہشام کی زبانی سنوں. ناک بھی ہے تیرا؟ جی ہاں ہے. کیا کرتے ہو؟ خوشبو سینگتا ہوں، بدبو کو تمیز دیتا ہوں. اچھا آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے. جی ہاں ہے. کیا کرتے ہو؟ ذائقے چکھتا ہوں، کڑوا ہے، میٹھا ہے، بولتا ہوں. اچھا زبان سے آپ ذائقے چکھتے ہو، زبان سے آپ بولتے ہو. اچھا یہ بتا تیرے پاس دل بھی ہے؟ کہا ہاں میرے پاس دل بھی ہے. کہا اس دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا جب یہ اعضاء و جوارے آنکھ کان ناک کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں شک میں پڑ جاتا ہوں. آواز سنی ہے تو تمیز نہیں ہو رہی زید کی ہے یا بکر کی، تو میں اسے دل کی طرح بھیجتا ہوں. وہ دل بتاتا ہے یہ آواز کس کی ہے. اسی طرح کبھی ناک سے سونگتا ہوں تو تمیز نہیں ہو رہی ہوتی، شک میں پڑ جاتا ہوں یہ ابھی تک اس کی بو ٹھیک ہے یا بدبو اس میں پیدا ہو چکی ہے. تو دل کی طرف بھیجتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. آنکھ سے دیکھتا ہوں، بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے یہ کون ہے، تو اسے بھی دل کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں، بتا دیتا ہے. لہذا دل کا یہ کام ہے مجھے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز بتاتا ہے. اچھا یہ دل ضروری ہے، اگر نہ ہوتا تو حق و باطل میں تمیز نہ کر سکتے. کہا ہاں یہ دل تو رہبر ہے، یہ قائد ہے، یہ ان تمام اعضاء و جوارے کا لیڈر ہے. جب ان سے فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو یہ دل فیصلہ کرتا ہے. جب اس نے بھرے مجمع میں یہ بات کی کہ میرے جسم کے اعضاء و جوارے جب شک کرتے ہیں تو حق کا فیصلہ دل کرتا ہے، تو اس وقت ہشام ابن حکم نے کہا اے فقیہ کہلانے والا، اے عمر ابن عبید، اے دنیا کو درس دینے والا، وہ اللہ جس نے 5 یا 6 فٹ کو ان اعضاء و جوارے کو ایک امام کے بغیر نہیں چھوڑا ہے، تو پھر کیسے مان لیں کہ بھری کائنات کو امام کے بغیر چھوڑا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک 5-6 فٹ کی باڈی کو اللہ نے امام کے بغیر نہیں چھوڑا، ایک بھری کائنات کو اللہ نے امام کے بغیر چھوڑ دیا ہے. اب اس کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا. کہتا ہے کیا تو ہشام ہے؟ معلوم ہے اس نوکر امام صادق کی یہ شہرت بصرے تک پہلے سے پہنچ چکی تھی. کہتا ہے نہیں میں ہشام نہیں ہوں. کہتا ہے کیا پھر اس کے ساتھ تیری محفل رہتی ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے اچھا بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کوفہ سے آیا ہوں. کہتا ہے کوفہ سے آیا ہو تو خدا کی قسم تو ہی ہشام ہے. منبر سے اترا، گلے لگایا. ہشام امام سے کہتا ہے فَأَجْلَسَنِي مَجْلِسَهُ، اپنی کرسی چھوڑ کر اپنی کرسی پہ مجھے بٹھایا. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ مَا دَامَ كُنْتُ جَالِسًا، جب تک ہشام کہتا ہے میں بیٹھا رہا اس کی زبان کو بولنے کی جرات نہیں رہی. آخری جملہ اس مناظرے کا. چھٹے امام فرماتے ہیں ہشام یہ بتا یہ طریقہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ یہ طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ ہشام کہتا ہے مولا مجھے بھی نہیں علم، بس زبان پہ جاری ہو گیا.
امام نے فرمایا ھذا ھو الذی فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ہشام یہ اپنے آپ تیری زبان پہ جاری نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے حق کی خاطر، نصرت حق کی خاطر اللہ کی جانب سے الہام تھا۔ یہ وہی تھی جو کبھی صحف موسیٰ کی خاطر میں اتری تو کبھی صحف ابراہیم کی صورت میں اتری۔ یہ اللہ کا الہام تھا جو اللہ نے آپ کی زبان پہ جاری کیا۔ کبھی ان صحیفوں کی شکل میں آئی تھی جو موسیٰ پہ اترے، اور کبھی ان صحیفوں کی شکل میں آیا جو ابراہیم پہ اترے۔ درود بھیجئے محمد والے۔ ایک امام اور لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اذہان قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا رسول دنیا سے چلا جائے بغیر کسی کو امام معین کیے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ امام ہونا تو ضروری ہے، پر شیعو یہ بتاؤ کہ علی ہی کیوں؟ سوال کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام کا ہونا ضروری ہے، مگر یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ حسنین کا بابا علی ہی ہو؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ میرے خیال میں ہمارے پاس جو بڑا سیدھا سادہ جلدی فوری جواب ہے وہ غدیر ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایمرجنسی اور کچھ بھی نہ آتا ہو، شیعہ کے بچے کو غدیر تو یاد ہے نا، لیکن جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک جواب دیا جاتا ہے، تمہارے پاس غدیر ہے تو ہمارے پاس غار ہے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے نا، دلیل سننی چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے یہ درس نہیں دیا ہے کہ کسی چیز کو سوچے بغیر قبول کر لو۔ یہ غلط باتیں ہیں جو ممبر سے کہی جاتی ہیں، جس نے سوچا وہ چلا گیا۔ سوچنے کا حکم دیا ہے قرآن نے، سوچنے کا حکم دیا ہے ائمہ اہل بیت نے۔ قبر میں جب سوال ہوگا اور تو کہے گا کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں تو پوچھا جائے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنے آپ کو بھی ایسے نہیں منوایا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے بتوں کے پوجا کرنے والو، مجھے جو چھوڑ کے بتوں کی طرف جا رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک اللہ تو اپنے آپ کو بھی زبردستی نہیں منواتا۔ تیرا عقل کام کرتا ہے، ضمیر مانتی ہے، تیری سوچ کام کرتی ہے تو مجھے مان۔ تو دلیل سننی چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پاس غدیر ہے تو ہمارے پاس غار ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے ساتھ ملا کر مکہ سے وہ نکلے تھے۔ کوئی اور بڑا ساتھی ہوتا تو اس کو ساتھ لے کر کے چلتے۔ تو ہم غدیر کو کیوں مانے، غار کو مان لیں؟ یہاں میرے خیال میں تھوڑی سی پریشانی بنے گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہی بات ہوئی کہاں پہ؟ بغداد کے ایک مدرسے میں عمانی ایک عالم دین ہے، درس دے رہا ہے۔ بصرے کا ایک باسی ہے، ساکن ہے، اٹھ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے عمانی صاحب، غار اور غدیر میں سے کس کو مانے؟ اس سوال کے وقت شیخ مفید علیہ الرحمہ بھی پہلی دفعہ اس کے درس میں حاضر ہوئے تھے۔ جانتے ہیں شیخ مفید کو؟ علماء کہتے ہیں شیخ مفید ہمارے علماء میں سے اس عالم کا نام ہے جس نے مذہب حق اور غیر حق کے درمیان خط کھینچا ہے۔
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دیو دیو شیخ مفید سن رہے ہیں. اے عمانی صاحب، غار اور غدیر میں سے کس کو مانے؟ کہتا ہے غار درایت ہے اور غدیر روایت ہے. درایت یعنی جو یقینی چیز ہو، جس کا علم ہو، ہر بندہ جس کو قبول کرتا ہو. روایت یعنی ایک راوی نقل کر رہا ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، زیادہ سے زیادہ گمان کا فائدہ دیتی ہے روایت. تو درایت یقینی ہے، علم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا روایت تدریہ خیر من الف ترویہ. ایک روایت اگر اس کی تو درایت کر لے، اس کو سمجھ لے، وہ 1000 روایتوں سے بہتر ہے جس کو تو صرف نقل کرے. تو یہ کہتا ہے کہ غار کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے، غار درایت ہے اور غدیر روایت ہے. تو روایت کی وجہ سے درایت کو نہیں چھوڑا جاتا. غدیر صرف ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں، پتہ نہیں مراد کیا تھی رسول اللہ کی. غار تو ثابت اور یقینی چیز ہے، ہم غدیر کی وجہ سے غار سے کیسے ہاتھ اٹھائیں؟ بس یہ جواب سننا تھا کہ ایک نوکر حسین شیخ مفید کی شکل میں اٹھا. سبحان اللہ. دیو دیو اے حضرت عمانی، میرا بھی ایک سوال ہے. بتائیے امام عادل کے خلاف جنگ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ امام عادل کے خلاف جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ کہتا ہے کافر ہے، پھر کہتا ہے نہیں نہیں فاسق ہے. چلو بھائی فاسق تو مان لیا. کہا پھر کیا خیال ہے ان 10 مبشرہ کا جو جنگ جمل میں علی کے خلاف لڑے ہیں؟ بھائی ہر کوئی علی کو امام عادل تو مانتا ہے نا، ہر مسلمان مانتا ہے. تو اس 10 مبشرہ کا کیا بنے گا کہ جو میں جنگ جمل میں علی کے خلاف لڑے ہیں؟ کہتا ہے صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی تھی. کیا کیا تھا؟ انہوں نے توبہ کر لی. شیخ مفید کہتا ہے ان کا جنگ کرنا درایت ہے، ان کا توبہ کرنا روایت ہے. دیو 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 جملہ بند ہو. اور تیرے مذہب میں روایت کو درایت پہ مقدم نہیں کیا جاتا. کہنا یہ چاہتے ہیں یہ تو بات ہوئی کہ دین مرضی کا ہے، جہاں چاہو روایت کو مقدم کر لو اور جہاں چاہو درایت کو مقدم کر لو. تو صحیح جواب یہ ہے کہ غار ماننے ایک فضیلت تھی، آپ کے ساتھ ہے اگرچہ ہم مانتے نہیں ہیں. ماننے ایک فضیلت تھی پر نس نہیں تھی. غدیر نس ہے. حکم ہے، ہاتھ پکڑ کر دکھا کر کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. غار اپنی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ ایک فضیلت ہے، پر امامت پہ نس نہیں ہے. غدیر امامت پہ نس ہے. درود بھیجیے محمد. تو ہم نے مانا کہ قرآن کی بھی ضرورت ہے اور امام کی بھی ضرورت ہے. ایک شکوہ کروں، مومنین ناراض ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ہم نے کتنا قرآن کو مانا ہے، کتنا تمسک کیا ہے قرآن سے؟ صرف اس حد تک کہ کوئی مر جائے تو فاتحہ پڑھ لیا، صحیح میں کہا لے. قبر پہ جا کر ختم قرآن پڑھا لیا اور ماہ رمضان میں ختم قرآن کرا لیا. میں نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھا کہ جس طرح اہل بیت کے لیے ہم عشر محرم کرواتے ہیں، دوسری مناسبات کرواتے ہیں، کبھی ہم نے عشر قرآن بھی رکھا ہو کہ یہ قرآن کا عشرہ ہے، ماہ رمضان میں رکھ لیں.
ایک عالم آئے وہ قرآن کا درس دے، قرآن کی تفسیر سنائے. بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے. بلکہ ہم نے اہل بیت کو بھی صرف فضائل اور مصائب کی حد تک لیا ہے. یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی سنائے کہ ائمہ فرماتے کیا تھے. ہاں، فرمان نہ سنائے. میں ایک جگہ کہہ رہا تھا مجلس میں، واہ بھائی واہ بھائی، اپنے ساتھ بیتی بات ہے. بڑی بات سنی سے تیار. جی ہاں، میں نے مجلس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے. ایک میرے سامنے بزرگ بیٹھا تھا، 70-80 سالہ، اتنا ہی قریب بیٹھا تھا. کہتا ہے مولانا صاحب قرآن کے بغیر کوئی چیز آتی ہے تو وہ سنا. کتنا ہم نے قرآن کو لیا ہے، کتنا اہل بیت کے ہم نے فرمان کو لیا ہے. اللہ کے رسول نے کامیابی کی گارنٹی اسے میں دی تھی کہ اہل بیت کا دروازہ نہ چھوڑنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کا دروازہ نہ چھوڑنا. اور حق بھی اہل بیت کا ہے، اس لیے کہ جس دین کے اللہ اور اس کے رسول نے اہل بیت کو رہبر بنایا ہے، اس دین پہ سب سے بڑا خرچ بھی اسی گھرانے کا ہوا ہے. کیا چیز تھی اہل بیت کے پاس جو انہوں نے اس دین پہ پیاری کی ہو؟ سب کچھ قربان کر دیا اس دین کی بقا کی خاطر. اپنی جانیں دے دی، اپنے جوان بیٹے دے دیے، اپنے ننھے معصوم بچے بھی دے دیے. کیا بچا ہے جناب رقیہ کے پاس؟ ایک خاتون یا شوہر کے سہارے زندہ رہتی ہے، یا بیٹوں کے سہارے زندہ رہتی ہے. اللہ جانے جناب رقیہ نے اپنی آخری زندگی کیسے گزاری. جناب مسلم شہید ہو گئے، بیٹے قید میں چلے گئے. اس عمر میں قید میں گئے جس عمر میں عالمی طور پر قانون ہے کہ اس ایسی عمر کے بچے کو قید کرنا جرم ہے. آپ جانتے ہیں، آپ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں والے ہیں. اس عمر میں بچہ اپنی مرضی کا کھانا پینا لیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی میرا بابا امیر ہے یا غریب. جو چیز دل میں آئے کہتا ہے مجھے یہی لینی ہے. باپ جہاں سے بھی کرتا ہے اسے میسر کرتا ہے. جاننا چاہو گے رقیہ کے بیٹے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے صبح و شام 2 خشک روٹیاں ملتی تھیں. اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے. 2 خشک روٹیاں ملتی تھیں، نمکین پانی ملتا تھا، اسی پہ گزارا کر کے اللہ کا شکر کرتے تھے. لیکن کب تک ایسا ہوتا؟ ایک دوسرے سے کہا اگر ہم اسی طرح رہے تو یہ زندان ہماری زندگی لے جائے گا. عزادارو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کسی ماں کا چھوٹا سا بچہ 1 گھنٹے کے لیے اس کی آنکھ سے اگر غائب ہو جائے، اس ماں کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، تڑپ کر بیر کرتی ہے اللہ جانے میرا بیٹا کہاں ہے، اللہ جانے وہ کس حال میں ہے، اللہ جانے بھوکا ہے یا پیاسا ہے. سارے لوگ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ تیرا یہ بچہ مل جائے گا، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب رقیہ کی جوڑی جو اتنے عرصے سے جدا ہے، جناب رقیہ کیسے زندگی بسر کر رہی ہے؟ اللہ جانے رات کو کتنی بار اٹھ کر کہتی ہوگی او میرے لال، او میرے بیٹو. اللہ جانے تم کہاں سوئے ہوئے ہو، تمہیں کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے یا بھوکے سوئے ہوئے ہو، تمہیں بستر مل جاتا ہے یا ریت پہ سوئے ہوئے ہو. اجرکم اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. یہ مظلوم حق رکھتے ہیں ان پہ رویا جائے. مشورہ کرتے ہیں ہم دروغے کو بتا دیں ہم کس گھرانے سے ہیں، شاید اس کو رحم آ جائے. ادب اور احترام سے کہتے ہیں حل تعرف محمدن، کیا تو محمد کو جانتا ہے؟
کہتا ہے میں کیسے نہ جانوں، میں تو اس پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں حل تعرف علیًا، کیا تو علی کو بھی جانتا ہے؟ کہتا ہے کیسے نہ جانوں، هو اخو محمد من اطرته، علی محمد کا بھائی ہے، اس اطرت سے ہے۔ جب اطرت کا نام سنا تو دروغے سے کہتے ہیں جس اطرت محمد کی بات کر رہا ہے ہم اسی اطرت محمد کے 2 شہزادے ہیں۔ کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے، قدموں کو چومتا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ جو کچھ گزرے گی تم آزاد ہو۔ قید خانے کا دروازہ کھول دیتا ہے، شہزادے قید خانے سے باہر آتے ہیں۔ خیال کیا ہوگا ہماری اماں بیوہ ہو چکی ہے، ہماری بہنیں بے سہارا ہیں، ہم قید سے آزاد ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ماں کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کی بیوہ کا سہارا بنیں گے، بہنوں کے لیے سہارا بنیں گے۔ مگر مدینہ نہ جا سکے، میں سارا مصائب چھوڑ رہا ہوں، مدینہ نہ پہنچ سکے، پہنچے ہیں تو اس گھر میں جس گھر میں نہیں آنا تھا۔ قسمت اس گھر میں لے آئی جس گھر میں نہیں آنا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے، گھر کی مالکہ نے عجیب سی خوشبو ان سے سونگی، تڑپ کے کہتی ہے تم کس کے لال ہو، تمہارے جسموں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اس بات کا یوں ترجمہ کروں گا، پوچھنا یہ چاہتی ہے کس ماں کی گود کو تم نے اجاڑا ہے۔ عزاداروں بتاتے ہیں مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، خوش ہو کر استقبال کرتی ہے، اچھا بستر بناتی ہے، اچھا کھانا بناتی ہے۔ اللہ جانے کتنے عرصے کے بعد مسلم کے یتیموں نے اچھا کھانا کھایا، نرم بستر پر سوئے۔ رات کا کوئی وقت تھا، اس گھر کا مالک ملعون حارث نامی گھر میں واپس آتا ہے، سارا دن تھکا ہوا تھا اس جوڑی کی تلاش میں۔ جو ہی آتا ہے بستر پہ سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ رات کے کسی وقت میں جو بڑا بھائی تھا محمد، اس کو کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے، رو کر اٹھ بیٹھتا ہے، چھوٹے بھائی کو جگاتا ہے، بھائی جان میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا ہے، نانا محمد ہیں، دادا علی ہے، بابا مسلم ہے، رو کر کہہ رہے ہیں تم ہمارے مہمان بننے والے ہو۔ بھائی ابراہیم مجھے لگتا ہے شاید ہماری یہ آخری رات ہے۔ جناب ابراہیم چھوٹا بھائی وہ بھی کہتا ہے میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچوں کے ڈراؤنے خواب انہیں آتے رہتے ہیں، لیکن عام وتیرہ یہی ہے عزاداروں، جب چھوٹا بچہ اگرچہ وہ اکیلا سویا ہوا ہو، لیکن جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو خواب کے بعد وہ اکیلا نہیں سوتا، یا ماں کے پہلو میں سوتا ہے یا باپ کے پہلو میں سوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلم کے یتیم کس کے پاس سوئے؟ بس جب دیکھا کوئی اور نہیں تھا، کہتا ہے بھائی آپ میرے گلے میں مہر ڈالو، میں آپ کے گلے میں۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس یہی بات اور گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ آواز اس ظالم کے کان پہ پہنچی۔ کھڑا ہوا، یہ اس کمرے میں داخل ہوا، عزاداروں یہ ڈھونڈ رہا ہے اس کمرے میں آواز کہاں سے آئی ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ہاتھ، اس ظالم کا ہاتھ ایک بچے کے سر پہ پہنچا، جب ہاتھ کو اٹھایا تو بچہ اٹھتا ہوا ساتھ آیا۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتے ہیں تو بتا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں تو گھر کا مالک ہوں، تم بتاؤ کون ہو؟ کہتے ہیں اگر تو ہمیں وعدہ دے کہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا تو ہم بتاتے ہیں۔ کہتا ہے میں ظلم نہیں کروں گا۔ کہتا ہے اگر وعدے کا پکا ہو تو ہم آل محمد سے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں۔ یہ لفظ سن کر کہتا ہے آئے بچوں تم موت کے قبضے میں آ چکے ہو۔ اس ظالم نے اگلا عمل کیا کیا، تڑپا دینے والی بات ہے۔ ظالمہ اگر تو نے ظلم بھی کرنا ہے، اگر قتل بھی کرنا ہے، شہزادوں کو رات کو آرام سے سونے دو۔ میں نے جو مکتر کی کتابوں میں پڑھا ہے، اس ظالم نے ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھا ہے، منہ کے بل زمین پہ ان کو گرا دیا ہے۔ اور میں کہوں گا آج رات اللہ جانے جناب رقیہ سوئی ہوگی یا نہیں، اور دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔ میرے
ساتھ یہ کئی مرتبہ بات آ چکی ہے، مجھے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میری والدہ ٹیلی فون کر کے پوچھتی ہے میرا بیٹا آج رات مجھے نیند نہیں آئی ہے، تجھے خیر تو ہے؟ بتاتا ہوں ہاں میں خیریت سے ہوں۔ میرا دل کہتا ہے رقیہ چین سے نہیں ہوئی ہوگی، سوتی ہوگی تو اٹھ جاتی ہوگی اور کہتی ہوگی میرے شہزادو اللہ جانے تو، اور میرے شہزادو اللہ جانے تمہارے ساتھ آج کیا ہو چکا ہے، مجھے نیند نہیں آتی اور میں ڈر کر نیند سے اٹھ جاتی ہوں۔ عزادارو صبح ہوئی، اس ظالم نے جوڑی کو ساتھ لیا، پہنچا ہے شط فرات پہ۔ جب ننھے مجاہدوں نے دیکھا یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، معصومانہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہم آل محمد سے ہیں، کیوں جہنم خریدنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے انعام کا لالچ ہے، 1000 درہم انعام ملے گا۔ کہتے ہیں اگر ایک تجھے پیسے کا لالچ ہے تو جا ہمیں بازار میں غلام بنا کر بیچ ڈال، ہم غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہوں گا آل محمد کے گھرانے کی مجبوری، کائنات کے سرداروں کے بچے غلام بننے کے لیے تیار۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرا برزہ قبول کرے۔ کہتا ہے نہیں میں نے آپ کے سر قلم کرنے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ہماری آخری حسرت ہے، ہمیں قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ کہتا ہے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو نماز پڑھ لو۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا، کہیں مجھے کتاب میں نہیں ملا، اللہ جانے انہوں نے تیمم کیا ہے یا فرات کے کنارے دریا سے وضو کیا ہے، انہوں نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی ہے۔ لوگوں دنیا میں بڑے بڑے نمازی پائے گئے ہیں، بڑے بڑے عابد پائے گئے ہیں، مگر مسجدوں میں اللہ کی نماز پڑھنا ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا اس نماز اور نمازیوں کو دیکھو، شط فرات ہے، فرات کا کنارہ ہے، 2 ننھے رقیہ کے یتیم ہیں، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور کبھی رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم اجرکم اللہ زادارو، کبھی سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ نماز مکمل ہوئی، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، جانتے ہیں نماز کے بعد تاکہ بات کی دعا مستحب ہے، تاکہ بات کی دعا تو مانگی ہے، لیکن آج دعا تھوڑی سی مختلف ہے۔ ننھے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ، اور میرا اللہ تو جانتا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے، تو حی اور قیوم ہے، میرا اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما۔ خدا کی قسم ان مظلوموں کی یہ دعا عرش الہی سے ٹکرائی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرا یہ پروسہ قبول فرمائے، سوائے غم شبیر کے تجھے اللہ کوئی غم نہ دکھائے۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، تیرا یہ رونا جناب رقیہ کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، جناب مسلم تیری شفاعت کریں گے۔ جناب مسلم کی یہ جوڑی جب نماز پڑھ چکی تو یہ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ پہلے بڑے بھائی کا سر قلم کرے، مگر ننھا شہزادہ یقیناً دائیں بائیں دیکھا ہوگا کوئی تو ہوگا میرے بھائی کو بچائے۔ عزادارو جب کوئی نظر نہیں آیا تو یہ ننھا بھائی دوڑ کر اپنے بھائی کے جسم سے لپک گیا، کہتا ہے ظالم اگر تو نے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ اجرکم اللہ، جب اس ظالم نے ننھے کو قتل کرنا چاہا تو بڑا کہتا ہے میں بڑا بھائی ہوں، عام طور پر مائیں پارتے دیا کرتی ہے، بڑے بھائی سے کہتی ہے اگر چھوٹے پہ کوئی بن جائے تو اس کا دفاع کرنا۔ کہتا ہے ظالم میں کیسے آنکھوں سے دیکھوں میرا چھوٹا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ تو اس ظالم نے بڑے بھائی کو قتل کیا تو چھوٹا بھائی منت کر کے کہتا ہے ظالمہ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ جتنا ظالم تھا پہلی بار اس کو ترس آیا، دیکھنا چاہتا ہے
یہ ننھا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تجھے مہلت دی ہے، جب مہلت ملی تو اس ننھے کا عمل دیکھنا، میں مر جاؤں یہ جملہ نہ کہوں۔ دوڑ کر اپنے بھائی کے سر کو گود میں لیا، وہ بھائی کے چہرے کو بوسے دیے، اس کے خون پر ہاتھ لگا کر چہرے پہ ملا، کہا اسی طرح نانا رسول کے پاس جاؤں گا۔ نانا جان، میرے بھائی کو ظالم نے بے گناہ مارا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کر لے۔ یہ 7-8 سالہ ابراہیم قاتل کی منت کر رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دے۔ جتنا ظالم تھا ترس آ گیا، کہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دوڑ کر اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیا، بوسہ دیا، خون پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ مس کیا، کہتا ہے اسی طرح تیرے قتل کی گواہی دوں گا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دعا مانگ لے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح مسافرت میں مارا جائے، اگر کوئی مارا بھی جائے تو اللہ کرے اس کے پاس ماں موجود ہو، بہن موجود ہو، اس کی لاش سے مٹی کو صاف کرے، اس کے لیے قبر بنائے۔ اور رقیہ کی جوڑی اتنی غریب تھی، کوئی قبر بنانے والا نہیں ہے، اس ظالم نے دونوں ننھے مجاہدین کی لاشوں کو اٹھایا اور دریائے فرات میں پھینک دیا۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔